بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں وسیم بادامی. دو تین بڑی دلچسپ اور معصومانہ ڈیولپمنٹس ہوئی جن پر آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے. بھائی اگلا ہفتہ بڑا ہنگامہ خیز ہے. یعنی کل جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو نائل کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں ایک اور سماعت ہے نمبر 1. وہ آج ریجیکٹ کر دی گئی. آج بڑی دلچسپ پیش رفت تھی اس میں. آج پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ صاحب آپ جلدی کیجئے سماعت, چونکہ 12 تاریخ کو تو جمعے کے دن تو چیئرمین سینٹ کا الیکشن لگا ہوا ہے اور خود گیلانی صاحب جو ہے وہ چیئرمین کے امیدوار ہیں, تو اس سے پہلا فیصلہ کیجئے اور ان کو نائل کیجئے, ان کے نوٹیفیکیشن کا اجرا روک دیجئے. آج الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف سے کہا ہے کہ بھائی صاحب آپ یہ جو ویڈیو پریزنٹ کر رہے ہیں, بڑی اسکرین پہ ویڈیو چلائی انہوں نے, یہ جو ایئر وے نیوز پہ چلی تھی کہ دیکھیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لین دین ہوا ہے پیسوں کا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ ایک فریق کی بات تو کر رہے ہیں جو پیسے دے رہا ہے, دوسرا فریق کون ہے, کوئی پیسے لے بھی تو رہا ہے نا, اس کے بھی تو نام بتائیں, جامع بات کریں اور نئی درخواست بنائیں اور کل حاضر ہو. اس میں ایک اور مکالمہ بھی ہوا جب پی ٹی آئی کی ایم این اے ملکہ بخاری صاحبہ نے الیکشن کمیشن کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھیے یہ دھاندلی کے شواہد ہیں اور پوری قوم کی نظریں آپ پر ہیں, آپ فیصلہ کیجئے. تو الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے جواب دیا گیا کہ ڈائس جو ہے نا تقریر کرنے کا وہ نیچے لگایا ہوا ہے, تقریر کرنی ہے تو وہاں جا کے کریں, یہاں پہ دلائل دیں, یہاں پہ تقریر نہ کریں. یہ سارا مکالمہ ہوا ہے آج. تو کل دوبارہ ہوگی اس حوالے سے الیکشن کمیشن پاکستان میں سماعت. یہ ایک پیش رفت. کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے نے الیکشن کمیشن یعنی پاکستان سے ہٹ کے گیلانی صاحب کے حوالے سے ایک اور درخواست دائر کی ہے. وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی, وہ بھی ہوگی کل. پھر جمعے کو چیئرمین سینٹ کا الیکشن لگا ہوا ہے, 18 تاریخ کو ڈسکا کا الیکشن لگا ہوا ہے, 26 مارچ سے جو ہے وہ لانگ مارچ لگا ہوا ہے. اور ایسے میں جب چیئرمین سینٹ کی خبر ایک سب سے بڑی خبر ہے کہ کون بنے گا, کیا گیلانی صاحب بن جائیں گے یا سنجرانی صاحب بن جائیں گے. گیلانی صاحب ظاہر ہے اپوزیشن کے امیدوار ہیں, سنجرانی صاحب ظاہر ہے کہ حکومت کے امیدوار ہیں. ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے اپوزیشن نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے امیدوار ہوں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے غفور حیدری صاحب. ایسے میں آج ایک عجیب و غریب منظر دیکھا سب نے. وہ منظر کیا تھا؟ وہ منظر وہی جس وقت آپ نے ٹی وی اسکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں. پارلیمنٹ کی راہداریوں میں پرویز خٹک صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں, وہ صادق سنجرانی صاحب کے ہمراہ نمودار ہوئے اور ساتھ عبدالغفور حیدری صاحب بھی موجود تھے. اور ایسے میں پرویز خٹک صاحب نے انکشاف کیا کہ ہم یعنی کہ تحریک انصاف غفور حیدری صاحب کو یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے غفور حیدری صاحب کو, ڈیزل جن کو کہتے ہیں, ان کو پیشکش کر رہے ہیں کہ وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے ہمارے امیدوار بن جائیں. یہ اور پھر صحافی نے ریکنفرم کیا کہ سر یہ کیا باقاعدہ آفر کر رہی ہے گورنمنٹ؟ انہوں نے کہا جی بالکل. آپ دیکھیں انہوں نے خود کیا کہا. آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ ڈپٹی چیئرمین کے امیدوار ہیں؟ مجھے ابھی تک کسی نے بتایا. تو حیدری صاحب 12 مارچ کے بعد بھی آپ کے چیئرمین ہوں گے؟ 12 مارچ کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا. مجھے ابھی تک ہم نے ان کو دعوت پی ڈی ایم نے نہیں کہا, ڈپٹی بن جائے. پی ڈی ایم نے نہیں کہا کہ میں ڈپٹی چیئرمین بننا ہے. حکومت باضابطہ آفر کر رہی ہے حیدری صاحب سے ویسے ہم ملنے آئے. ہم نے دعوت دی ہے یعنی تحریک انصاف نے دعوت دی ہے کہ یہ ڈپٹی چیئرمین بن جائیں یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے غفور حیدری صاحب, تو حکومت کو بھی فائدہ ہے یعنی کہ ہمیں بھی اور ان کو بھی فائدہ ہے. اور صحافی نے ریکنفرم کیا کہ یہ حکومت یعنی کہ تحریک انصاف باضابطہ آفر کر رہی ہے اور کسی چھوٹے رہنما نے نہیں, ہائی پروفائل پرویز خٹک صاحب جن کو ٹاسک دیا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے, انہوں نے کہا جی بالکل. اور تحریک انصاف ہی ظاہر الزامات بھی لگاتی ہے کہ یہ تو وہ پارٹیاں ہیں جن کا کوئی ضمیر نہیں ہے, دین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, عبرت کا نشان ہے, عہدوں کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں. یہ کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں آج کیا ہوا ہے, اور ذرا کچھ دیگر موضوع سے بات کریں گے. یہاں اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہمارے ساتھ سینئر پاکستان مسلم لیگ نون آف کورس سابق وزیر خزانہ بھی رہے ہیں جناب مفتاح اسماعیل صاحب, سے بہت شکریہ. کراچی میں الیکشن ہوگا NA 249 میں, فیصل اوڈا صاحب کی سیٹ جو خالی ہوئی تھی اس میں باقاعدہ امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے مفتاح اسماعیل صاحب. پی ڈی ایم کی جانب سے اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کی جانب سے, پی ایم ایل این کی جانب سے ہو گیا ہے, پی ڈی ایم کی جانب سے ابھی نہیں ہوا ہے. ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اس سیٹ پہ یا نہیں, یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں؟ توقع اور امید تو یہی ہے, اشارے بھی ہیں. وہ حسب ایک کنونشن ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں نمبر 2 آئے ہوئے پچھلے آئے ہوئے الیکشن میں سپورٹ کرتی ہیں. ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ وہ سب آپ کو سپورٹ کریں گے. فردوس عاشق اعوان صاحبہ ساتھ تشریف فرمائے, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم پنجاب فار انفارمیشن. بہت نوازش اور آج اس لیے بہت ریلیونٹ ہے کہ آج پھر دن بھر خبریں گردش کرتی رہیں کہ بزدار صاحب جا رہے ہیں, خان صاحب بھی کچھ سوچ رہے ہیں, پنجاب میں عام انتظامی تبدیلیوں کا تو اندیا دے دیا ہے خان صاحب نے, تو یہ سب کیا معاملہ ہے یہ فردوس صاحبہ سے پوچھیں گے. اور آف کورس پیپلز پارٹی بہت ریلیونٹ ہے, فارمر اسپیکر اور منسٹر فار وومن ڈیولپمنٹ سندھ شیلا رضا صاحبہ ساتھ تشریف فرمائے. تینوں کا بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. فردوس صاحبہ اگر اجازت دیں. بالکل بالکل. تو فردوس صاحب پہلے ذرا سن لیں, ویسے تو یاد ہی ہوگا لیکن یہ مولانا صاحب سے متعلق خان صاحب نے سالوں سے ہی فرماتے ہیں اور آخری دفعہ تبرہ فرمایا تھا ابھی 48 گھنٹے پہلے. آج خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ غفور بھائی آپ آئیں ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا بھی فائدہ تو ہمارا بھی فائدہ.
خان صاحب مولانا صاحب کو کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں ذرا؟ فردوس صاحبہ، غفور حیدری صاحب کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی آفر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم، یہ آپ نے اتنا تمہید باندھی، اتنا نیریٹو چلایا، کاش آپ اس میں 2 لائنیں سپوکس پرسن جو ہمارے وفاقی حکومت کے ہیں شبلی افراز صاحب، جی ان کی پریس کانفرنس کے بھی کوئی 2 لفظ آپ ایڈ کرتے، جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں اس کی تردید کی ہے. اور میں پرائم منسٹر صاحب سے خود پرسنلی واٹس ایپ پہ اس پہ ان کی رائے لی ہے، اور انہوں نے کیٹیگریکلی اس کو جو ہے ڈینائی کیا، اور یہ جو اس کے ساتھ جڑے جو پورے کا پورا واقعہ آپ اس کو بھی بیان کریں. تو خٹک صاحب، اچھا ایک تو میں یہ بتا لی کہ فردوس صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے شبلی فراز صاحب نے لائیو شاہزیب کے پروگرام میں یہ کہا، شبلی فراز صاحب نے، کہ عذرائے مذاق انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مولانا صاحب کو بہت مس کر رہے ہو گورنمنٹ کو، تو ہم نے آفر کر دو. انہوں نے ذرا اس انداز سے اسٹنگ آپریشن کر رہے ہوں. اسٹنگ آپریشن نہیں، انہوں نے پراپرلی جو ہے وہ پریس ٹاک میں اس کو ڈینائی کیا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے بالکل، آپ کی خود کی بات ہوئی پرائم منسٹر پاکستان سے، ان کی بالکل ہوئی ہے، اور میرے واٹس ایپ میں وہ موجود بھی ہے کہ انہوں نے اسے ان کی ذاتی رائے قرار دی ہے. حالانکہ آپ نے سنا نا کہ خٹک صاحب سے پوچھا گیا کہ حکومت کی طرف سے آپ باضابطہ آفر کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل. دیکھیں میری خود بھی بات ہوئی ہے. دیکھیں یہ صادق سجرانی صاحب کا اور مولانا غفور حیدری صاحب کا ایک آپس میں گپ شپ سیشن ہوا، اور یہ اس سے پہلے بھی چونکہ سینٹ میں اکٹھے تھے، ایک صوبے سے ہیں، تو ان کی ہم آہنگی ہے. وہ آپس میں ایک سندرانی صاحب اور حیدری صاحب کے تعلق میں خٹک صاحب کہاں کود پڑے ہیں؟ نہ سندرانی صاحب نے کہا نہ غفور حیدری صاحب نے، خٹک صاحب نے کہا. آ جائے دی آپ کا ہی فائدہ. خٹک صاحب اسی بھی نالی خٹک صاحب چونکہ ایک پارلیمانی ہمارا جو پروسیس ہے اس کے اندر میڈیٹ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اس میٹنگ میں تھے، اس لنچ میں تھے. اور یہ غیر رسمی گفتگو جس کا نہ حکومتی آفر ہے یہ، اور ذاتی رائے ہے، اور اس کا حکومتی موقف سے کوئی لینا کوئی تعلق. چلو شیلر ٹھیک ہے، کوئی کلیئرٹی ہے. دوسری بات میں وسیم اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان جس کا نام ہے، وہ ان عہدوں کے لیے اپنے نظریات کو قربان نہیں کر سکتے، اور نہ وہ کریں گے، اور نہ ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ پاکستان کے اس گلے سڑے نظام کو صاف کرنے کا اور بدلنے کا جو بیڑا عمران خان نے اٹھایا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. پوائنٹ ٹیکن فردوس صاحبہ، اس پہ اب کلیئرٹی وضاحت ہو گئی. کوئی نہ کوئی سٹنگ آپریشن ہے، نہ کوئی. فردوس عاشق امان صاحبہ اس کو تردید بھی کر رہی ہیں اور کہی ہے میری خود پرائم منسٹر پاکستان سے اس پہ واٹس ایپ پہ بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ذاتی رائے ہے پر صاحب کی، ایسا اس کا حکومتی موقف سے کوئی تعلق نہیں. تو اس بحث کو ختم ہو جانا چاہیے نا. وہ خود کہہ رہی میری بات. آج کل پی ٹی آئی اسی طرح کی باتیں کر رہی ہے. علی حیدر زیدی کہتے ہیں کہ جو لوگ بکے ہیں اور جنہوں نے یہ کیا ہے ہمیں پتہ ہے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ 8 لوگ جنہوں نے سیکھا تھا کہ ووٹ کیسے ضائع کرنے، انہوں نے ووٹ ضائع کر دیے. پھر فواد چودھری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو نہیں پتا کہ کون لوگ بکے ہیں، کون کیا ہوا ہے. لیکن وزیر داخلہ موصوف فرماتے ہیں کہ 17 لوگوں نے نہیں دیا اور 13 لوگوں نے پیسے دیے، اور وزیر اعظم کو ان کے نام بھی پتا ہے. اچھا، اسی طرح کا شکار بااصول وزیر اعظم 2 دفعہ ہو چکے ہیں. صادق سنجرانی میں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو لوگ زندہ ضمیر ہو گئے تھے انہوں نے انہیں ایکسیپٹ کر لیا تھا، جبکہ ان پہ الزام تھا کہ وہ بکے ہیں. اب ادھر انہوں نے خود اپنی تقریر میں اسی دن آ گئے اور یہ اعتراف کیا کہ ایسا ہو گیا ہے، لعنت وانت بھیجی، لیکن پھر ڈرا دھمکا کے اپنے اصول پہ قائم رہے کہ میں ہی وزیر اعظم ہوں. اب مجھے کوئی دوسرا نہ بتائے کہ آپ وزیر اعظم ہیں. انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا. اور اسی طرح کا اصول انہوں نے جب کیا تھا جب کے پی میں انہوں نے ویڈیو دیکھ لی تھی اور 1 مہینے پہلے سب کو نکالا اور بعد میں وزیر قانون کس کو بنایا. اور شیلا صاحبہ الیکشن کی 1 رات سے پہلے گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو آ جائے جس میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو ووٹ ایسے ضائع کرنا ہے، اور اگلے دن ووٹ ضائع ہو بھی جائیں اس میں آپ کو کوئی اصول، اخلاقیات، مورل پرنسپلز کچھ بھی کمپرومائز ہوتا نظر نہیں آتا. وہ آپ کو بالکل ٹھیک لگتا ہے، اور وہ خود کہے بھی کہ ہاں میری ویڈیو ہے، اس میں آپ کو کوئی بے اصول نظر نہیں آئی.
میں اپنی بات مکمل کر کے جواب دے دیتی ہوں. 2 KP کے سینیٹرز بہت بکے, وہ بہت ان کو جو ہے ان کے بارے میں ان کی باتیں بہت بکی کہ یہ 2 کہاں سے آ گئے, یوں کہاں سے آ گئے. چودھری سرور پہ انہوں نے بات نہیں کی, کیونکہ جب ان کو لوگ اپناتے ہیں تو وہ ضمیر ان کے جاگ جاتے ہیں. اور جب یہ سوال ان سے کروں گا, آپ سے آپ کا سوال کروں گا نا, آپ بتا رہے ہیں انہوں نے یہ کیا, آپ بتائیے کہ رات کو ویڈیو آتی ہے جس میں بتا رہے ہوتے ہیں موصوف کہ دیکھو ایسے ووٹ کینسل کرنا ہے, اگلے دن ووٹ کینسل ہوتا بھی ہے تو اس میں کوئی بے اصولی نہیں ہے, ٹھیک ہے, سیٹ ہے بالکل. دیکھیے وہ انہوں نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ ہاں یہ میری ویڈیو ہے. جی تو پھر کوئی شک رہ گیا کہ کیا ہوا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو لوگ ان کے پاس گئے تھے وہ خود اعتراف کر رہے ہیں ہم گئے, ان سے سوال کرنا چاہیے کہ انہوں نے 8 لوگوں کو کیوں سکھایا کہ تم ووٹ ضائع کرو. اور گیلانی صاحب کے بیٹے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے کیوں سکھایا کہ ووٹ کینسل کرنے کا, اور یہ سارا, اور یہ 5-10 بڑھا دوں گا, ریٹ اتنا ہے, MQM کا ریٹ کم ہے, آپ کا ریٹ اس کے برابر کر دوں گا, آپ کے پیسے اتنے کر دیے تو باقیوں کا بھی ریٹ, یہ نہیں پوچھنا چاہیے. یہ تو لوگ, مجھے جواب دینے دیں, یہ لوگ تو گئے ہیں نا الیکشن کمیشن میں, وہ وہاں پہ جواب دیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم 50 کروڑ ریٹ لگا چکے اینول ڈیولپمنٹ بجٹ کے نام پہ اور 15 کروڑ کا اقرار ان کی خواتین کر چکی, تو کوئی بے وقوف ہے کہ ان کے 4-5 کروڑ کی جو باتیں کہیں سے ایڈ کر کے کہیں سے کٹ کر کے کلپ بنایا گیا, کٹ اور کلپ نہ کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری ویڈیو ہے, آپ کہہ رہی ہیں ایڈیٹڈ ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں ہوں یار. میں کب کہہ رہی, آپ کہہ رہے کٹ کر کے ایڈٹ کر کے نہیں کہا, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پوری ویڈیو اسی جب ان کے سینیٹرز کی قیمت خود وزیر اعظم کے حساب سے بلوچستان میں 70 کروڑ چل رہی ہے تو 4-3 کروڑ کہاں سے ہوگی, جس کا تو کوئی نہیں بدلی ہے. میں نے تو کہا ہے کہ وہ چلے گی آپ جائیں گے, ان کو پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا, صفائی خود اقبال جرم کر چکے ہیں. کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, میں پوائنٹ کہہ رہی ہوں کہ وہ ECP میں جائیں گے, خود جواب دیں گے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں ذرا مفتاح, میں کراچی اسٹوڈیو آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں نا کل صبح کیا ہوتا ہے. صحیح ہے, مجھے ذرا اسٹوڈیو آنے دیں مفتاح اسماعیل صاحب سے بات کرنے کے لیے. ECP میں جواب دیں گے. میں آتا ہوں, میں آپ کی دوبارہ آتا ہوں, مجھے مفتاح صاحب کو ڈسکشن میں لانے دیں, میں دوبارہ آتا ہوں. شیلا صاحب میں آتا ہوں. سر پہلے تو یہ بتا دیں, اب یہ آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ نکل جائے گا گیلانی صاحب کا الیکشن, چیئرمین سینٹ ہو جائے گا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگوں کے ضمیر جاگتے ہیں اور سوتے ہیں. نہیں دیکھیں, الیکشن یہ ٹائٹ الیکشن ہے, اپوزیشن کو 2 ووٹ سے برتری حاصل ہے, یا 2 ووٹ زیادہ ہیں میرے خیال سے اپوزیشن کے. 47-53 نہیں ویسے, نہیں میرے خیال سے 52-48 12 جو بھی ہے, مطلب 1-2 ووٹ کا فرق ہے. نہیں وہ ساٹھ ڈار صاحب ہیں نا اس میں تھے, وہ یعنی ہے. تو الیکشن ہو جائیں گے تو پتہ چل جائے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج جو کہ انہوں نے JUI کو ایک رشوت آفر کری کہ آپ وائس چیئرمین شپ لے لیں, ڈپٹی چیئرمین شپ لے لیں, میں اس تردید پہ آتا ہوں 1 منٹ میں. تو اگر یہ آفر کرا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی پوزیشن ویک ہے, تبھی یہ آفر کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ڈپٹی چیئرمین شپ کی رشوت لے لیں لیکن ہم کو چیئرمین شپ دے دیں. یہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں آفر کی کوئی نہیں ہے. میں کھٹک صاحب نے خود سے بات, آفر تو خیر کی ہے, اب یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں آفر کرنے سے. دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں, اگر آپ کو یاد ہے کہ چند دنوں پہلے ایک صاحب تھے عبد القادر, ان کو PTI نے ٹکٹ دیا, ادھر بڑا شور و غل ہوا کہ یار اس کو آپ نے 36 کروڑ روپے میں ٹکٹ دے دیا. انہوں نے کہا نہیں ہم ٹکٹ واپس لے رہے ہیں, ہم تو بہت ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ورکرز کی سنیے, آپ نے کسی ایک آدمی ضمیر کو دے دیا ٹکٹ, اور اس کو کہا جو بھی نام تھا, خلیل نام تھا, ضمیر, لیکن اس وقت ضمیر کہہ لیتے, آپ نے ضمیر کو ٹکٹ دیا. اس کے بعد آپ نے یہ صاحب آئے, پہلے باپ سے آئے, اس کے بعد پھر انڈیپینڈنٹ آئے, اور پھر آخر دن آپ نے ضمیر کو وڈرا کر لیا اور آپ نے کہا یار اپنے لوگوں کو اسی کو ووٹ دے دیں. پھر اس کو ووٹ دیا, انڈیپینڈنٹ آیا, اور پھر اس کو آپ نے آج دوپٹہ پہنا دیا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ تو آپ نے جھنڈا پہنا دیا, دوپٹہ پہنا دیا, آپ نے اس کو جھنڈا دے دیا, اور آپ نے مطلب یہ دوپٹہ پہنا کے اس کو کر لیا آپ نے, اس میں لے آئے فولڈ میں. مبارک ہو ان کو, ایک PTI کا اور ممبر بڑھ گیا. تو بلاول صاحب نے بقول آپ کے دوپٹہ پہنایا, 2 آزاد اراکین کو, سبھی بنا رہے ہیں. ان کا کوئی سچی بات یہ کہ دیکھیں, ہپوکریسی کا اگر ڈکشنری میں کسی کی تصویر ہو تو وہ خان صاحب کی تصویر ہو. مطلب وہ ہر بات
جو ہے وہ دوغلے پنے سے کرتے ہیں. ہر بات جو ان کے مقصد کی ہو. کل انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو کہا 2 نمبر ہے اور آج ان کے آدمی کو 2 نمبر کی پوزیشن سینٹ کے اندر آفر کر دی. مطلب کوئی ایک چیز ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, تضادات کی سیاست تو کون نہیں کر رہا, لیکن یہ ایک نئی, انہوں نے جس گیلانی صاحب کو ہٹانے کے لیے نواز شریف صاحب عدالت گئے, ان کے منتخب ہونے پہ آپ نے بٹھائیاں بڑھے گا, جیت گیا گیلانی, جیت گیا. اب دیکھیں نا, یہ تضاد نہیں کھلا, یہ تضاد تو نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ سب کوئی دودھ میں نہائے ہوئے ہیں, بالکل نہیں کہہ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. لیکن جو ڈیپتھ پہ یہ پہنچ گئے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں, سنجرانی صاحب جیتتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. سنجرانی صاحب جیت جائیں, ان کا ڈپٹی چیئرمین بھی جیت جائے, یہ تمام پوسٹ لے جائیں. میری جو گزارش ہے نا, وہ کیا ہے, وہ یہ ہے سر کہ آج دوائیوں کے اندر سرویکس ٹی کی پرائز, زی کی پرائز بڑھا دی. آج انہوں نے انسولین کی پرائز بڑھا دی. آج کے دن میں حکومت نے نوٹیفیکیشن نکالا, بجلی دوائیوں کی قیمتوں نے, دوائی کی کمپنی نے بجلی کی قیمتیں بڑھا دی دوائیوں کی. آج کے دن میں مرغی 550 روپے کلو مل رہی ہے. آج کے دن کے اندر آٹا جو ہے وہ اب 80 روپے کلو مل رہا ہے. چینی جو ہے 120. میں کہتا ہوں خان صاحب سینٹ کے 2 چیئرمین رکھ لیں, آپ 4 اور سینٹ کی سیٹیں لے لیں. یہ خدا رہا, یہ جو غریب کے اوپر آپ نے طوفان مچایا ہے جو مہنگائی کا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آٹے میں چوری کری ہے, چینی میں چوری کری, اس کو چھوڑ دیں. میں آپ سے خدا رہا ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ غریب کا پیٹ نہیں بھر رہا, رمضان شریف آنے والا ہے, آپ قیمتوں میں کمی کر دیں, بس اتنا کر دیں. فردوس صاحب اس پہ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو کر دیں, پھر میں بات کو آگے لے کے جاتا ہوں کہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کا سب سے بڑا چیلنج مفتاح صاحب کے لیڈر کی تقریر یا شیلا صاحبہ کے لیڈر کی پریس کانفرنس نہیں ہے, مہنگائی ہے سب سے بڑا مسئلہ. یہ آٹا, چینی, روٹی, اور اس پہ قابو نہیں پا رہے ہیں آپ لوگ فار واٹ ایور ریزن. شیلا صاحبہ, سوری فردوس صاحب, ان کا تعارف کروایا تھا وسیم بھائی, آپ نے ان کا تعارف کروایا تھا کہ یہ سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. ٹھیک تعارف کرایا تھا. سابق وزیر خزانہ کے ہوتے ہوئے ان کی وہ ویڈیو ٹیپ ذرا اپنے چینل پہ کاش آپ چلا دیتے آج, کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا اسحاق ڈار صاحب سے, تو اس کے بعد انہوں نے معیشت کی کیا حد و حال بیان کیے تھے, اور وہ تمام بٹر ریالٹیز انہوں نے میڈیا سے شیئر کی تھی. اور انہوں نے خود بتایا تھا کہ مصنوعی طور پہ پاکستان کے معیشت کو آکسیجن لگا کے زندہ رکھا گیا, جو کہ ایکچولی مر چکی تھی. اور یہ انہوں نے روپی کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی, روپی ڈالر پیریٹی کے حوالے سے روپے کو روکا گیا. لیکن میری بات سنیں, اس وقت 35 روپے کا آٹا تھا. سوڈو آپ روکے رکھیں گے, آپ روپے پہ پریشر نہ آنے دینے کی وجہ سے ڈالرز کو مصنوعی طور پہ اس پہ لگائیں گے. کہہ رہے ہیں تب آٹا تو 35 روپے کا تھا نا, چینی 55 روپے کی تھی, آٹا 35 روپے کا تھا. میری بہن آج انسولین کیوں مہنگی کر دی, 5000 روپے سے 6500 روپے کر دیے. 5500 روپے نے بات کی ہے, لیٹ می آنسر, سنیں آپ. سنیں. بات یہ ہے کہ آپ نے جو ریسپی پرپوز کی تھی اور جو آپ نے اس طلع حقیقتوں کو اجاگر کیا تھا, اس کے بعد اس کے امپیکٹ آنے تھے. تو آپ چلے گئے تھے, وہ لڑکھڑاتی معیشت ہمیں دے کے گئے تھے, یہ اس کے اثرات ہیں. ہاں, میں اس حکومت کی ترجیحات میں وزیر اعظم عمران خان کا جو سب سے امپورٹنٹ چیلنج ہے, اس میں ہمیں اپوزیشن کوئی چیلنج نہیں ہے. یہ عوام ان سے نجات حاصل کر چکے ہیں, یہ روتے رہیں, پیٹتے رہیں, اور بکا کریں. اگر یہ چیلنج نہیں ہے تو ہر تقریر میں پرائم منسٹر کیوں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ چور ہے, یہ ڈکیت ہے, اس نے یوں کیا. یہ تو پتا ہے نا سب کو. میں کہتا ہوں میری بہن, غریب لوگوں کو این آر او دے دو, انسولین کو 5500 روپے واپس لے آؤ. انسولین کو کیوں 1000 روپے مہنگا کرا ہے آپ نے, رائزیک کو کیوں 35 روپے مہنگا کرا ہے آپ نے, سربیکسی کو کیوں 20 روپے مہنگا کرا ہے آپ نے, آگمنٹن کو کیوں 14 روپے مہنگا کرا ہے. میں کہتا ہوں غریب لوگوں کو آپ این آر او دیں, آپ پیسے کم کریں, آپ دوائی کی قیمتیں کم کریں, آپ آٹے کی قیمت کم کریں, آپ چینی کی قیمت کم کریں, بجلی کی قیمت کم کریں. آپ یہ تو کر نہیں رہی ہیں, آپ جو ہے سینٹ کے الیکشن کر رہی ہیں. سینٹ کی وائس چیئرمین شپ لے جائیں, آپ چاہیں تو لیڈر آف دی اپوزیشن کے آفس میں آپ کو دیں, وہ بھی دیں آپ کو. ارے آپ ذرا تو بھائی یہ کرسی بھی دے دوں آپ کو جس پہ میں بیٹھا ہوں. سب دینے کو تیار, سب دینے کو تیار ہے, اور آپ کے مطمئن ہیں. سن لیں, لیکن اس کو حوصلہ ہونا چاہیے ہماری بات سننے کا. سنائے بتائیں. یہ مجھے پتا ہے الیکشن لڑ رہا ہے, یہ بڑھ کے الیکشن میں ضروری ہے, لیکن یہ حقائق نہیں بدل سکتے. یہ حقائق بدلنے کے لیے حقائق کو درست رکھنا, درست بیان کرنا وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے. لیکن فردوس صاحبہ, آج آپ کہہ رہی ہیں کہ بجلی کیوں مہنگی ہوئی ہے, کل تک آپ کہتے تھے پاکستانیوں بجلی مہنگی ہو جائے
تو سمجھ جانا وزیر اعظم چور ہے. کل تک آپ یہ بولتے تھے. نہیں, بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ابھی تک کسی بجلی کے کارخانے لگانے کے معاہدے نہیں کیے, مہنگے بجلی خریدنے کی کک بیکس نہیں لی. وزیر اعظم نے ہاں ان کے کیے ہوئے معاہدے جو ہے ان کو ریٹیفائی کیا ہے, وزیر اعظم نے ان کو درست کیا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں جو مہنگی گیس انہوں نے خریدی تھی, قطر ہمارے دوست ملک کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم کی ریکویسٹ کو مانتے ہوئے اس سے مہنگی گیس آپ نے خریدی ہے, اس سے مہنگی گیس خریدی ہے, سستی گیس لی ہے, اس سے مہنگی گیس خریدی ہے, آج بھی اس سے مہنگی گیس خریدی ہے. جو ٹیرف انہوں نے لیا تھا ہم نے اس سے کم $3.70 میں گیس مل رہی تھی, آپ نے نہیں لی, آج آپ $7 کی گیس لے رہی ہیں, $7 کی گیس لے رہی ہیں. یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں جو آپ نے آج اس وقت جو سوال ہے, اب مجھے بتائیں گے اتنی مہنگائی کیوں کری آپ سوال یہ ہے آپ کیا مطمئن ہیں مہنگائی آپ کے دیے اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کیا اس مہنگائی سے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ غریب لوگوں کا انارو نہیں دینا چاہیے آپ لوگوں کو کیا قیمتیں کم نہیں کرنی چاہیے؟ اس بات پہ اسماعیل نے لائیو شو میں انارو مانگ لیا. میں تو غریب لوگوں کے لیے انارو مانگ رہا ہوں, آٹا سستا کر دو, عمران چیزیں سستی کر دو. میں بریک لے, آپ کا یہ کلپ آدھا چلے گا ہوگی شو میں انارو مانگ لیا. یار یہ یار بھائی میں بریک لے لیتا یار, آپ کو ہوتا ہے میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں آگے. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. اچھا فردوس آوان صاحب, آپ پہلے تو بتا دیں پلیز ذرا, پھر آگے بڑھتا ہوں. آپ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں سی ایم پنجاب کی, تو عثمان بزدار صاحب تو کہیں نہیں جا رہے, یہ ہر کچھ دنوں بعد یہ سوال پتہ نہیں کیوں اٹھنا شروع ہو جاتا ہے, کیا ہے یہ, کیوں اٹھتا ہے سوال؟ اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہر 6 ماہ بعد یہ فتنہ سر اٹھا لیتا ہے. اور اب کی دفعہ بس ایک فرق ہے کہ شیلا صاحبہ کے لیڈر نے اب کہا ہے کہ اب ہمارا اگلا پہلا وار جو ہے وہ پنجاب میں ہوگا. ایک کامیابی کر لی ہے سینٹ میں, یوسف رضا گیلانی, اب پہلا وار پنجاب ہے. اس سے زیادہ مضبوط موقف جو ہے وہ مفتاح کے لیڈر کا ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس ایجنڈے پہ یہ دونوں جو ہیں تضادات کا شکار ہیں. حقیقت یہ ہے وسیم کہ چونکہ پنجاب کے اندر ایک ایماندار شخص جو ہے وہ میری پیاری اپوزیشن کو ہضم نہیں ہو رہا, ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے, اور وہ ایک دھیمے مزاج والا ایک ایسا شخص جس نے وہ مولا جٹ نوری ناتھ کی بڑکے نہیں مارنی, اور وہ دونوں ہاتھوں سے کام کر رہا ہے. اور یہ جو ہے وہ اپوزیشن کے مزاج کے خلاف ہے. اپوزیشن کو چونکہ یہاں پہ ایک ایسا شخص چاہیے جو رنگ بازی, شو بازی اور ڈرامہ بازی کے تحت اداکاری کر کے پنجاب کی لیڈرشپ کا رول ادا کرے, تو وہ ان تمام خان صاحب خوش ہے نا بزدار صاحب سے, برائیوں سے مبرہ ہے. خان صاحب تو خوش ہے نا بزدار صاحب. خان صاحب نے یہ چیز کیٹیگریکلی آج بھی, جب یہ بار بار افواہیں چل رہی تھی, تو آپ کو پتا ہے کہ ہر توپ کا رخ جو ہوتا ہے میرے مورچے کی طرف ہوتا ہے. تو میں نے جب ان سے کلیریفائی کیا, ابھی میٹنگ نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے اسٹرانگلی کہا کہ نو, ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے, میں ذرا باقی مانو, میں ایک پوائنٹ لے لوں شیلا, میں پھر آپ کو چلا, ٹھیک ہے, پوائنٹ نو مینز کہ ہی ول سی ایم ول کنٹینیو ٹل 2023 اینڈ ہی ول لیڈ پنجاب. اب شیلا رضا صاحبہ پنجاب اس سلسلے میں تمام افواہیں دم توڑ جائیں گی. چلو ٹھیک ہو گیا. شیلا صاحبہ 371 کے ایوان میں 7 بندہ ہے آپ کا پنجاب میں, چلیں آپ بزدار صاحب کو تبدیل کرنے, مطلب یہ کیا ہے, کون سا خواب دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ خواب کی کیا بات ہے, ہم ایک بات کر رہے ہیں, اور پی ڈی ایم اس کی کوئی بنیاد بھی تو نہیں یوسف رضا گیلانی فارمولا متعارف کرانا چاہتے ہیں یہاں. بہت سارے لوگوں کو پیسے کھلانے پڑیں گے نا. میں بالکل, تو خالی 16 بندہ تھے, یہاں تو بہت سارے. فردوس صاحب اب آپ سے سوال, پھر مفتاح صاحب. جی شیلا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ نہیں, آپ, میں سمجھ رہی ہوں آپ انہیں پریس کانفرنس کے لیے بلوا کے لائیں. سارے دن ہم اس وقت بھی نہیں دیکھتے, بند کر دیتے ہیں ٹی وی. اگر یہی ایسا ہونا ہے کہ اپنی باری میں بھی یہ بولیں, اس کے بعد ہماری باری میں بھی یہ بولیں, بتائیں, آپ جواب دے دیں شیلا صاحب. ہمت لوگوں کی 6 مہینے کہ 6 بڑی آرٹ ہے. دیکھیں, اس طرح میں پروگرام نہیں کرتی.
میرے پاس بہت پروگرام ہوتے ہیں, مجھے پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بتائیے. چلے آپ خطاب کریں نا. زیادہ لوگوں کی فردوس صاحب ارے فردوس صاحب اس طرح سے وقت فردوس صاحب اسمبلی نہیں چلا رہے ہیں. فردوس صاحب جی ٹھیک ہے, آپ کے بعد دوبارہ ہوں گا. میرے پاس بہت زیادہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ میں سچی باتیں کرتی ہوں اور ایئر ٹائم ضائع نہیں کرتی. میں اب آپ جواب دے دیں شیلا صاحب, آپ سے ہی سوال ہے. میں جواب یہ دے رہی ہوں کہ جو حکومت ایک جہاز چلا کر آزاد امیدوار, جن کے لیے فرمان عمران ہے کہ آزاد لوگ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ بعد میں اپنی قیمت لگا سکیں اور اس کے حساب سے وہ اپنے سب کریں, تو ان آزاد لوگوں کو جہاز میں خرید کے حکومت بنائی گئی. ان آزاد میں سے خرم لغاری اینڈ کمپنی نے بغاوت بھی کی الیکشن کے وقت, اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ بھی ہوا. ارے وہ اپنی باری پہ بولنا ہے فردوس صاحب, اپنی باری پہ سب بول رہے ہیں. یہ پھر بیچ میں بول رہی ہیں. یہ اگر بیچ میں بولیں گی تو وہاں پہ مفتاح بیٹھے, میں ان سے کہوں گی کہ ان کا بولنا جو ہے نا وہ برابر. مفتاح صاحب نے ہاتھ چھوڑنے لگے, مجھے دور رکھو بھائی. آپ اس پروگرام میں پی ڈی ایم ایک نہ ہو جائے, آپ کمپلیٹ کر لیں. بولنے نہیں دیا. نہیں آپ بول لیں, پھر میں نے مفتاح صاحب کی طرف میں اس وقت بھی یہی کہہ رہی تھی, اس وقت بھی آپ نے مجھے بولنے نہیں دیا تھا کہ گیلانی صاحب کے بیٹے نے جو کہا ہے ای سی پی میں انہیں بلائیں, وہ اپنے بات کے خود جواب دیں گے. اس وقت بھی یہ بول پڑی. تو میں ابھی بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ جو آزاد ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں, اور ان کی پارٹی کے تو اتنا تنگ ہیں کہ وہ 6 مہینے بڑی مشکل سے برداشت کرتے, پھر 6 مہینے بعد اٹھ جاتا ہے ولولہ, تو ان کی باتیں نہیں برداشت ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں سمجھنا آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں, جس طرح گیلانی صاحب کو لانے پہ کانفیڈنٹ ہے, اس طرح بزدار صاحب کو ہٹانے میں بھی کانفیڈنٹ ہے آپ شیلا رضا صاحب؟ ہم کانفیڈنٹ ہیں. نون لیگ اپنے دلائل دے رہی ہے پی ڈی ایم میں, ہم اپنے دے رہے ہیں, ہم مل کے طے کر لیں گے. جمہوری پارلیمانی روایات جناب لینے جا رہی ہے. فردوس صاحب آپ پتہ ہے وہ تنگ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے پوائنٹ ٹھیک ہے وہ پوائنٹ ہے. دیکھیے پارلیمانی روایات تو اس وقت دم توڑ گئی جب یہ کہا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کون لوگ بکے, پھر ان کو ڈنڈا اٹھا کے اپنے آپ کے لیے ہاں کروا لی گئی. آپ ذرا دونوں حوصلہ کر رہے ہیں مفتاح صاحب, ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن. سر پی ایم ایل نون تو کلیئر ہے نا اس بارے میں کہ آپ کسی ایسی موو کا حصہ نہیں بن رہے جس کے نتیجے میں بزدار صاحب کو ہٹا کے ان کی پارٹی کا کوئی اور یا پرویز الہی صاحب آ جائے, ایسا ہی ہے نا؟ کیونکہ آپ لوگ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا, پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی آپ ہیں. اب ظاہر اس وقت پی ٹی آئی زیادہ ہے لیکن الیکشن دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ بزدار صاحب کو چیف منسٹر بنا کر عمران خان صاحب نے پنجاب کے لوگوں کی انسلٹ کری ہے, ان کی توہین کری ہے. اگر پورے پنجاب میں 12 کروڑ کے صوبے میں جو اگر ایک ملک ہوتا تو 11واں بڑا ملک ہوتا اس دنیا کا, اگر اس میں آپ کو عثمان بزدار سے بہتر آدمی نہیں مل سکتا جس کو ایڈمنسٹریشن آتی ہو, جس کو کوئی کام آتا ہو, تو پھر بہت افسوس کی بات ہے. یار بہن 2 منٹ کے لیے 2 منٹ آپ چائے پئیں, 2 منٹ آپ چائے ورنہ وہ آپ کے جواب میں بولیں گے کچھ سمجھ نہیں آئے گا. ہاتھ جوڑ لیا, میں بول رہا ہوں. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ بزدار صاحب ہیں جنہوں نے فلور ملز کو کوٹے کے زیادہ اپنے گندم بیچا, افغانستان اسمگل کرایا اور پیسے بنائے. اور میں یہ علل اعلان کہہ رہا ہوں, اور ان ملز کا یہ رپورٹ میں آیا ہے, ایف آئی اے کی رپورٹ میں آیا غالباً, اور ان ملوں کا بل بھی نہیں آیا. یہ بزدار صاحب ہیں جنہوں نے چینی پہ سبسڈی دی ہے اور چینی ایکسپورٹ کرائی, 45 روپے کی چینی ایکسپورٹ کرائی, 96 روپے کی واپس امپورٹ کری. آج 120 روپے کی اگر چینی ہے تو اس میں عمران خان کے بعد, جہانگیر ترین کے بعد تیسرا جو نمبر آتا ہے وہ عثمان بزدار کا آتا ہے. آج اگر آٹا مہنگا ہے تو اس میں عمران خان کی نااہلی کے بعد جو نمبر 2 آتا ہے وہ بزدار کی نااہلی آتی ہے اور بزدار کی کرپشن آتی ہے. آج اگر پنجاب کے اندر ہر ٹھیکے پہ رشوت دی جا رہی ہے تو وہ بزدار کا قصور ہے. اگر ادھر 5 مرتبہ آئی جی چینج ہوا ہے تو وہ بزدار کا قصور ہے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں آؤ مل کے ہٹاتے ہیں بزدار کو. دیکھیں میری بات سنیں, یہ میرا بھی یہ سوال ہے. ہمارا مقصد جو ہے فردوس صاحب کہہ رہی ہے, فردوس صاحب تو چاہتی ہے, فردوس صاحب تو چاہتی ہے, پوری پی ٹی آئی چاہتی ہے. فردوس صاحب تو بھائی وہ اسپیشل اسسٹنٹ نے بزدار صاحب کیا ہو گیا, چیف منسٹر بن جائیں, وہ تو جانتی ہے کہ بزدار وہ ایم پی اے تھوڑی, وہ تھوڑی کوئی بن جائے. وہ ایم پی اے بھی عمران خان کی مرضی ہے, جس کو جو مرضی بنا دے. جب آپ
عبد القادر کو سینیٹر بنا سکتا ہے تو ان کو ایم پی اے کیوں نہیں بنا سکتا؟ لیکن کمال کی بات اب میرا نہیں فردوس اعوان صاحب کا سوال ہے ڈاکٹر کہ مزدار صاحب اتنے برے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہٹا کے ڈاکٹر یاسمین راشد جس نے اپنی بیٹی زبردستی بھرتی کرا دی، وہ چاہتی ہے کہ چیف منسٹر بن جائیں، محمود الرشید چاہتے ہیں وہ چیف منسٹر بن جائیں، فواد چودھری چاہتے ہیں وہ چیف منسٹر بن جائیں، یہ تو سب یہ لوگ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ وہ ہٹ جائیں؟ ارے ہم تو چاہتے ہیں عمران خان ہٹ جائے، ہم تو جڑ سے نکال کے پھینکنا چاہتے ہیں۔ ابھی تو میرا سوال مزدار صاحب کے بارے میں ہے نا، آپ نہیں سمجھ رہے بات جو ہے نا، میری بات سنو، مزدار صاحب کو ہٹانا کیوں نہیں چاہتے؟ فردوس صاحب ہم پوچھیں گے، ہم تو پوری چیز صاف کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو جڑ سے ہٹانا ابھی چاہتے ہیں۔ اسپیسیفکلی مزدار صاحب کا جواب دینا، پیپلز پارٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آؤ مل کے ہٹاتے ہیں، آپ ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ ہم نے بالکل منع نہیں کیا ساتھ دینے ہاں بھی نہیں کہا نا، لیکن ہم نے ہاں بھی نہیں کیا، ہم کوئی چیز اسٹڈی تو کر یہ سکتے ہیں نا، ہمارے ہم یہ سمجھ رہے ہیں PDM کے کہ اندر انشاءاللہ کا 2 معاملہ مہینے کے اندر ہے۔ عمران خان سے اس ملک کو نجات مل جائے گی۔ آپ کو دیکھیں نا کہ آج پرائسز میڈیسن مثال کے طور پہ آج میڈیسن کی پرائسز کتنی بڑھ گئی۔ میں تو اس خواہش میں مریم صاحبہ سے پوچھا گیا، فردوس باجی دیکھیں یار، آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے یار، وہ ای سی پی کا جواب اتنے آپ جواب دیتی ہیں، آپ ای سی پی کا جواب دے دیں باجی، آپ اتنے جواب دیتی ہیں، آپ ای سی پی کا جواب دے دیں۔ وہ ای سی پی کہتا ہے کہ 18 اکاؤنٹس تم بتانا کیوں بھول گئے تھے، عمران خان کو بولیں وہ بتائے کہ وہ 18 اکاؤنٹ سیکرٹ کیوں رکھیں، عمران خان کو بتائیں کہ وہ 6 کمپنیاں کیوں بنائی ہیں، عمران خان بتائے کہ وہ جو لوگ جو اس کے امپلائیز کے نام پہ باہر سے ٹی ٹی آتی ہیں وہ کیوں آئی ہیں، یہ 3 باتیں عمران خان بتا دینا ای سی پی کو، آپ جواب دے دیجیے۔ لیکن یہ بات ہے، میں سن لو جی فرمائیے میری بہن فرمائیے، میں تو سن رہا ہوں آپ کی بات، میں تو آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ نہ مجھے بولنے دے رہی ہے، نہ شیلا کو بولنے دے رہی ہے، آپ بھی بول رہی ہیں، نہ وسیم کو بولنے دے رہی ہیں، اور آپ کو تو پیسے بھی نہیں مل رہے، وسیم کو پیسے مل رہے اس کے تنخواہ کی بات کرنا، پھر مجھے بولنا ہے، وسیم کو تنخواہ مل رہی ہے، آپ کو تنخواہ بھی نہیں مل رہی، پھر بھی آپ بول رہی ہیں، بولیے، لیکن اسی کی بات بتا دیجیے مجھے کہ الیکشن کمیشن میں آپ کی جواب نہیں دے رہی ہیں، الیکشن کمیشن میں کب جواب دیں گے یہ بتا دیجیے۔ سیاستدان عمران خان جو صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ جو یو ٹرن لیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھا ہے، عدالت نے اور جو جھوٹا ثاقب نثار نے کہا ہے یار، پاکستان وہی آدمی ہے جو ڈیم بنا رہا تھا، سرٹیفکیٹ لے کے یو کے چلا گیا، اس کو پاکستان ایک بریک لینے نے اچھا ایک سوال کا جواب مجھے دے دے، سوال کر لیں پھر بریک کے بعد، اسحاق ڈار کو پاکستان کب لا رہے ہو؟ بزدار کو کس دن ہٹا رہے ہو، دوسرے دن لے آئیں گے، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ آپ بوزدار کو ہٹا دے لے آئیں گے، اس کو بھی ووٹ ڈالنا چاہیے۔ آپ نہیں چاہتی کہ مفتاح صاحب دوبارہ وزیر خزانہ بنے جب بھی نون کی حکومت ہے، آپ کو چاہ رہی ہے اسحاق ڈار صاحب واپس آ جائے، یہ تو مفتاح صاحب بھی نہیں چاہ رہے ہیں، کہیں گے نہیں بات، مجھے پتا ہے، لیکن میں بریک انہوں نے 2018 میں یہ نہیں چاہتے واپس آئیں، یہ چاہیں گے، یہ نہیں کہیں گے، میں کہا ٹھیک، میں بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں، بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں، تینوں مہمان ایک منٹ اپنی باری میں بول لیں گے۔ شیلا صاحبہ پہلے آپ بتا دیں، یہ سارا پروگرام ہم نے اخلاقیات اور اس پہ آپ نے بات کی، آغاز یہاں سے کیا تھا، مجھے بتائیے سندھ اسمبلی میں اخلاقیات کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ جنازہ نہیں نکل رہا کہ جب پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے مینڈیٹ سے وہ آتے ہیں، سینٹ الیکشن سے 2-3 دن پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دوں گا، پھر وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں اور پھر وہ ٹریجری بینچ سے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اخلاقیات کا جنازہ نہیں ہے۔ اگر ان کا ضمیر واقعی جاگ گیا ہے اور پی ٹی آئی ان کو بری لگنے لگی ہے تو استعفیٰ دیں پی ٹی آئی سے، الیکشن لڑیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ، جیت کر آ جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاقیات نہیں پامال ہو رہی؟ دیکھیے انہوں نے خاص سینٹ کے وقت نہیں چھوڑا ہے پی ٹی آئی کو، جب پی ٹی آئی نے غیر آئینی ایک آرڈیننس سندھ کے جزیروں کے خلاف نکالا تھا تو وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک ریزولوشن پیش کی تھی، شہریار شر جو تھے پی ٹی آئی اٹھ کے چلی گئی تھی، انہوں نے کہا نہیں میں یہ سندھ دشمن پالیسیز نہیں ایکسیپٹ کروں گا، میں پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اتنا مسئلہ ہے تو چھوڑ دینا پی ٹی آئی، کیونکہ ایوان میں پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کی وجہ سے بیٹھے نا، وہ چھوڑ دیں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑیں، جیت جائیں۔ دیکھیے ان کا کام ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں، لیکن اگر سیکریٹ بیلٹنگ ہے اور انہوں نے اپنی رائے استعمال کی ہے تو کھلم کھلا کی ہے، تو یہ اخلاقیات ان کو جو کارروائی کرنی ہے ان کے خلاف کریں۔ وہ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، اب وہ کر بھی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ اور فردوس صاحب آج سے آخری سوال یہ، کس بنیاد پر آج بھی شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ سنجرانی صاحب جیتیں گے ہی جیتیں گے؟ بھائی نمبرز تو آپ کے پاس نہیں ہے، نمبر تو اپوزیشن کے زیادہ ہیں، تو آپ لوگ کیسے جیت جائیں گے؟ یا تو پھر وہی والی بات، پھر ضمیر جگایا جائے بزور طاقت یا بزور پیسہ، ورنہ تو آپ لوگ نہیں جیت سکتے نا۔ اور اگر آپ لوگ جیت سکتے ہیں تو پھر ان کا جیتنا کیا غلط ہے نیشنل میں؟ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پچھلے ٹینور میں جس طرح سینٹ چلایا ہے
اور جس طرح ایک ہم آہنگی پیدا کر کے نفرتوں کو کم کر کے اس کو ایز اے نیشنل انسٹیٹیوشن اس ادارے کا جو تقدس ہے انہوں نے بحال کیا ہے، تو وہ تمام اپوزیشن میں بیٹھے آزاد ممبران بھی ان سے پیار کرتے ہیں، مفتاح اسماعیل سمیت، اور وہ ان کو ذاتی حیثیت میں ووٹ دیں گے بالکل، اور یہ بھی ان کی شرافت کے گن گائیں گے اور بتائیں گے کہ دونوں اسی طرح اگر آپ کے کسی ممبر کو گیلانی صاحب پہ پیار آ گیا ہو اور اس نے بھی ووٹ دے دیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ آپ نے کہا نا کہ وہ پیار کرتے ہیں سب سنجرانی صاحب سے، تو پیار تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کسی کو گیلانی صاحب سے ہو گیا ہوگا۔ دیکھیں صادق سنجرانی انڈیپینڈنس کی سپورٹ لے کے ایک چھوٹے صوبے سے ہوتے ہوئے ان کے حقوق کی آواز کو طاقت دینے کے لیے آ رہا ہے، تو چھوٹے صوبوں کے جتنے بھی آزاد اراکین ہیں وہ اس کی نہ صرف ذات پہ اعتماد کا اظہار کریں گے بلکہ انہیں موقع دیں گے کہ وہ ایک دفعہ پھر چیئرمین سینٹ بن کے اس وفاق کی اکائی کو اور زیادہ مضبوط کریں۔ سیاست اپنی جگہ ہے، لیکن سیاست کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی زندگی آسان کریں۔ خان صاحب کے آنے کے 2.5 سال بعد آج پاکستان میں مہنگائی عروج پہ ہے، آج پاکستان میں ان ایمپلائمنٹ مفتاح بھائی آپ صرف یہ بتائیں کہ وہ بہترین کینڈیڈیٹ ہیں یا نہیں؟ آج پاکستان میں ان ایمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، لوگوں کو نوکری نہیں مل رہی ہے، لوگوں کی انکم کم ہو رہی ہے، یہاں پہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ فیس دے سکتے ہیں بچوں کی یا دوائی لے سکتے ہیں، اور اگر دوائی لے سکتے ہیں بچوں کی فیس دے سکتے ہیں یا آپ مطلب کرایہ دے سکتے ہیں، جب یہ حالت آپ نے کر دی ہے۔ سنجرانی صاحب اچھے امیدوار ہیں، مجھے ایک بات بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن سنجرانی صاحب مجھے تو میرا تو دوست ہے، لیکن اس وقت سنجرانی کے پاس 48 یہ میں جاننا چاہ رہی تھی اگر نون کی صفوں میں ان کے لیے محبت ہے، میں نے تو ٹی وی پہ کہا ہوا ہے کہ اگر پچھلی مرتبہ جب سنجرانی صاحب کا الیکشن ہوا تھا تو میں اپنی پارٹی سے بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، لیکن ووٹ دیتے ہیں اگر بالکل میں اپنی اور پارٹی اس دفعہ بھی 12 مارچ کو اگر سینیٹ ہوتے سنجرانی صاحب کو ووٹ دیتے ہیں۔ اب اس وقت اتنی وہ ہو گئی ہے کشیدگی، اور کیونکہ محبت کم ہو گئی آپ کو، میری تو سنجرانی سے بالکل محبت ہے، لیکن کیونکہ ہم نے پیپلز پارٹی کو زبان دی ہوئی ہے تو مسلم لیگ والے اپنی زبان سے تو نہیں پھرتے نا، اس لیے آپ ووٹ نہ دیتے۔ ابھی آخر 10 سیکنڈ رہ گئے، انشاءاللہ بتائیں جیت جائیں گے گیلانی صاحب؟ آخری 10 سیکنڈ رہ گئے۔ ہاں جیت بھی جائیں گے، اور فردوس جو ہیں وہ اس لیے مہنگائی پہ بات نہیں کرنا چاہتی کہ شیخ رشید سے تو ہاتھ ملایا نہیں، ان کا کیا ہوگا؟ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، شکریہ، کل ملتے ہیں انشاءاللہ، اللہ حافظ ناظرین۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Instead für un eus kiel zo de en rez nach Disney World zus par an.